بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج 15 مارچ 2024 کے روز ملک بھر میں یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ منایا جائے کہ مومن کے لیے ہر تعلق، ہر نسبت اور ہر رابطے سے افضل اگر کچھ ہے تو وہ اس کے دل میں موجود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جذبہ عشق و محبت ہے، جذبہ ارادت ہے، جذبہ عقیدت ہے اور جذبہ الفت ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروگرام کا مستقل حصہ اور معروف مذہبی اسکالر جناب علامہ شفاعت رسول۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مولانا محمد نعمان فاروقی۔ آپ کا تعلق تصنیف و تالیف کے ساتھ ہے، ایک نہایت ہی ریسرچ اورینٹڈ شخصیت ہے۔ میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ اس دن کے حوالے سے کچھ ابتدائی کلمات ارشاد ہوں اور یہ بھی بتائیں کہ آخر اس دن کی کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور ان کی عزت و ناموس کے لیے نئے ارادے، نئے ولولے، نئے جذبے پیدا ہوں، وہ دن نہ صرف مسلمانوں کی زندگی میں بلکہ انسانوں کی زندگی میں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ واہ، بالکل ٹھیک۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کر رہے ہیں تو ناموس عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ناموس کا لفظ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں ناموس کہتے ہیں اسرار خیر کا رازدان۔ اچھا، ٹھیک۔ اور جو اسرار شر کا واقف کار ہو اسے جاسوس کہتے ہیں۔ اور یہی ناموس لفظ اور لقب تھا سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کا۔ اچھا، کیونکہ انہوں نے خود ہی اس موقع پر بات کی تھی حضرت ابراہیم سے جا کر کہ آپ کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے، اور اگر آپ نے اللہ سے کوئی بات کرنی ہے تو مجھے بتائیے، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اچھا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اما الیک فلا، میں تجھے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اچھا، تو کہ پھر آپ اللہ سے خود بات کر لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب سے بات تو تب کروں جب وہ میرے ارادوں سے، میری دلی کیفیات سے اور میری مشکلات سے بے خبر ہو۔ جب وہ باخبر ہے تو میں کیوں کہوں؟ بچانا چاہے گا تو مجھے بچا لے گا۔ بے شک۔ تو ناموس کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہوا کیونکہ وہ بھی الہی اسرار کے باخبر تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے اسرار اور رموز اس کے سب سے زیادہ باخبر تھے۔ ٹھیک۔ انسانوں میں سب سے بڑی ذات، بڑی ہستی انبیاء کرام کی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور انبیاء کرام رسل میں سب سے مقدس، معظم، بڑی ذات میرے اور آپ کے، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے انسان کامل کو سکھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں انسان کامل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بے شک۔ تو پھر شب معراج جب آپ لامکانوں میں سفر پر روانہ ہوئے، کعبہ کا حسین پر بیٹھ کے اودناک پر پہنچے، پھر وہاں خدا کے جلووں کو دیکھا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کائنات پست و بالا میں کوئی بھی اسرار خیر میرے آقا سے زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ۔ اب یہ ہے ناموس رسالت۔ ٹھیک۔ ناموس فارسی کا بھی لفظ ہے۔ ٹھیک۔ فارسی میں کہتے ہیں عزت، عظمت، شان، شوکت۔ اس میں مقصد یہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی ناموس، آپ کی عظمت ہم مسلمانوں کو کل کائنات سے زیادہ عزیز ہے۔ بے شک بے شک، یہ ناموس کے دو معنی۔ بالکل ٹھیک۔ اب ایک نقطہ میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، ضرور، تاکہ پھر آپ اس پروگرام میں جو مزید اہم آپ سوال پوچھتے جائیں گے، انشاءاللہ بات ہوتی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت اور عصمت کی اہمیت صرف مسلم کی زندگی میں نہیں ہے، اچھا، بلکہ میں یوں کہتا ہوں جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی حضور کی عزت و ناموس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، صرف اہل ایمان کے لیے نہیں ضروری، بلکہ جو انسان ہے، عالم انسان ہے، ان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بڑی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا ہے، یہ احترام سکھایا ہے، یہ ایمان سکھایا ہے کہ میرے اوپر ایمان اسی کا کامل ہوگا جو آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں پر ایمان لائے گا۔ ٹھیک، میرا احترام اس وقت مکمل ہوتا ہے جب آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کا احترام کرو گے۔ اگر ان میں سے کسی کے بھی تم نے احترام نہ کیا ان کے عزت و ناموس کا، تو یوں سمجھ لو کہ تم نے الہی وعدوں کو توڑا۔ اللہ اکبر، اب یہ ہے، یہ مسلمان کی زندگی میں اس کی اہمیت ہے۔ دوسری اہمیت انسانی زندگی میں اس کی کیا ہے کہ آپ آج اس دور میں ہیں کہ جسے آج گلوبل ہٹ کہتے ہیں۔ جی جی، بے شک، گلوبل ہٹ ہے۔ پہلے اگر کوئی واقعہ پاکستان میں ہوتا تھا تو امریکہ تک اس کو پہنچنے میں 2-4 مہینے لگ جاتے تھے، بالکل ایسے، لیکن آج 2-4 منٹ بھی نہیں لگتے۔ ٹھیک، اتنا مختصر ہو گئی ہے دنیا کہ یوں سمجھیے کہ ہم سارے ایسے ہی ہیں جس طرح ایک ہٹ میں بیٹھے ہوں۔ جی تو اس میں ضروری ہے، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 2.25 ارب ہے۔ جی، بے شک، 2.25 ارب زمین پر جو ساکنین ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، عزت میں اور آن میں کوئی کمی کرے گا یا کوئی کوتاہی کرے گا یا آپ کی اہانت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کے امن کو تہو بالا کرنا چاہتا ہے۔ جی بے شک، کیوں؟ بے شک، کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، ناموس پر ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ اور ایک لفظ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب حضور کی بارگاہ میں آتے اور ان سے مخاطب ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ گفتگو بعد میں، مطلب بعد میں، سوال بعد میں، مسئلہ بعد میں۔ پہلے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ جو مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، حضور آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ جب مسلمانوں کی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر انتہائی جذباتی وابستگی ہے، جی، اگر آپ اس کو چھیڑیں گے تو یقیناً صرف عالم اسلام ہی نہیں مضطرب ہوگا بلکہ عالم انسانیت کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بے شک۔ فاروقی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مومن کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کے دل میں موجود عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے بڑا اہم سوال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان، رفعت، عظمت یہ ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے اور اس سے بھی بڑھ کے ہونی چاہیے۔ بے شک۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح بیان میں، بڑی واضح الفاظ میں یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مومن نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اپنی طرف سے دعویٰ کرے، کچھ بھی کہے، لیکن اس کا مومن ایمان نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، کب تک؟ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ والدین سے بڑھ کے، اسی طرح اولاد سے اور احفاد سے بڑھ کے، اور تمام لوگوں سے بڑھ کے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو۔ بے شک۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس میں 3 چیزیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ اچھا، اس میں جو پہلی شرط بتائی، پہلی خوبی یا پہلی نشانی وہ یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اللہ اکبر، اچھا، تو یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اگر کوئی ایمان کی لذت دیکھنا چاہتا ہے
تو وہ پھر اس طریقے سے دیکھے گا. اور اگر اس کی مثال دیکھنا چاہتا ہے تو اس وقت میرے ذہن میں سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے، ٹھیک. وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پہ روانہ فرمایا. اچھا. تو وہ تشریف لے گئے اور دشمن نے گھیرا ڈال لیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو انہوں نے دھوکے سے انہیں شہید کرنا چاہا. اچھا. اور ان کو پناہ دینے کے بہانے پیچھے سے کسی نے حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا. تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ بڑے اہم ہیں. انہوں نے اس وقت کہا ارشاد. اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ واہ، کی قسم اچھا. میں کامیاب ہو گیا. یہ اصل میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے پیغام وہ لے کے جا رہے تھے، ٹھیک. اور جو آپ نے ذمہ داری لگائی تھی اس کو نبھاتے ہوئے اگر یہ جان چلی گئی ہے تو اللہ کی قسم یہ کامیابی. واہ سبحان اللہ. ٹھیک. تو یہ انہوں نے جو الفاظ کہے تاریخ کا ایک اہم ترین حصہ ہے. بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، یہ اسد الغابہ کی روایت ہے، تو انہوں نے اس وقت بھی یہی لفظ کہے تھے جب عبد الرحمن ابن ملجم نے انہیں شہید کیا. جی. تو وہ اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں، آپ کو ایک شاندار سی مثال سے میں اس جذبہ ناموس رسالت رکھتا ہوں ناظرین کے سامنے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضرت عائشہ کے سامنے کوئی لفظ کہتا جی. تو وہ کہتی کہ انہیں کچھ نہ کہو. حضرت حسان بن ثابت کو کیوں نہ کہو؟ اچھا. کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جو کردار ادا کیا ہے اس دور کے اندر، جب شعر و شاعری میں، جب ادب و بلاغت میں، فصاحت میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر رقیق حملے کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، تب حضرت حسان بن ثابت ان کا جواب دیتے تھے. اور انہوں نے پھر یہ اشعار بھی کہے کہ حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک جزاء. اچھا. حجوت محمدن برن حنیفا رسول اللہ شیمتہ الوفاء فإن ابی و والدہ و ارضی لارضی محمد منکم وقاء. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی کوشش کرتے ہو اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. واہ. اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بناتے ہو، حالانکہ آپ کی تو عادت ہی وفا کی ہے. بے شک. آپ کی پیار اور محبت کی عادت ہے، وفا کی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے والد اور میری اولاد اور میری عزت و آبرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور. سبحان اللہ. تو یہ وہ جذبہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیا تھا، اور آج تک امت اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی. سبحان اللہ. جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو. اور دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کمزور سہی، ہم ناتواں سہی. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اگرچہ یہ صورتحال موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جب بات آتی ہے تو سارے مسلمان اور ہمارے ساتھ دیگر لوگ بھی، حقیقت ہے. اگر آپ مستشرقین کی کتب کا مطالعہ کریں، مستشرقین اورینٹلسٹ، انہوں نے جتنا بھی لکھا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آبرو، آپ کی جو حیثیت تھی اسے تسلیم کیا انہوں نے. ناظرین، عشق اور محبت کی خوشبو سے آراستہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. علامہ صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گا. سیرت سرور کونین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں سے ہمیں کیا حوالے ملتی ہیں، کیا سیکھنے کو ملتا ہے تحفظ ناموس رسالت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے؟ اس میں چند باتوں کا تو تعین کرنا بڑا ضروری ہے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جی جس چیز کو جنم دیتی ہے وہ احترام ہے. واہ، بے شک ایسے. اور یہ آپ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جس سے آپ کو پیار ہے اس کا آپ ادب بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی اس کا ادب کروں اور میرے سامنے اس کا ادب کیا جائے. جی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
کے واقعات کو دیکھیے جی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں تھے اور وہاں نماز کا وقت آ گیا اور گفت و شنید چل رہی تھی صلح کے حوالے سے، جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ اچھا تو جب وضو فرمانے کا وقت آیا، وضو شروع ہوا، تو وہ منظر جو کفار کی طرف سے ڈیلیگیشن تھا مذاکراتی، اچھا انہوں نے جا کر انہیں کہا کہ تم محمد اور اس کے ساتھیوں سے نہیں لڑ سکتے۔ اللہ اکبر، تو تم کیا دیکھ کر آیا؟ انہوں نے کہا کہ ان کی عبادت کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے وضو شروع کیا جی تو ان کے وضو کرنے کی جگہ سے ہاتھ بچھنے شروع ہوئے اور زمین تک بچھ گئے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب وہ وضو فرما رہے تھے جی تو جتنا آپ کے وضو کا پانی تھا زمین پر نہیں گرا، سبحان بلکہ اللہ، نیچے والے ہاتھ حضور کے پانی وضو کے پانی سے محروم رہ گئے۔ عشق اور محبت کا یہ عالم ہاں، تھا۔ وضو کے پانی سے اس لیے محروم رہ گئے کہ پانی اوپر ہی استعمال ہو گیا سارا۔ واہ، اچھا پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر انہوں نے اس پانی کو اپنے چہرے پر ملا۔ اچھا اچھا اب وضو کے پانی کو چہرے پر جب ملا تو جن کے ہاتھ تک پانی کی نہیں پہنچا تھا انہوں نے پھر دوسرے صحابی کے نمی والے ہاتھوں کو ہاتھ مسل کے انہوں نے اپنے چہرے پر ملا۔ اللہ تو اکبر، انہوں نے کہا کہ جس کے ساتھی اس کے وضو کے پانی کو، وہ چہرے کا پانی، بازوؤں کا پانی، پاؤں مبارک کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، جی اتنا احترام کرتے ہیں، وہ ان کا خون کا ایک قطرہ بھی بہنے دیں گے؟ اللہ اکبر، لہذا میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، جن شرائط پر بھی صلح ہوتی ہے صلح کر کے واپس چلے جاؤ۔ مسلمانوں کی صلح کی طرف آمد اور ان کا یہ ایٹیچیوڈ، یہ رویہ ان کی کمزوری نہ سمجھو، ایک بات۔ دوسری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میرے آقا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے حدیث پاک تلاوت فرمائی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ ومالہ وتجارتہ والناس اجمعین، ٹھیک، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اولاد، گھر بار، کاروبار، تجارت سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاف دل، صاف گو، وہ تو سارے صحابی تھے لیکن وہ بذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتے تھے، جی جی جی، کیونکہ وہ مراد رسول تھے نا، واہ واہ واہ، اس لیے حضور سے بات کر لیتے تھے۔ بے شک، تو عرض کرنے لگے حضور ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے آپ سے پیار ہے، لیکن جتنا مجھے اپنی ذات سے پیار ہے اتنا نہیں، اچھا، اپنی ذات کو ابھی بھی میں زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا عمر پھر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اچھا، بس یہ آقا کا ارشاد فرمانا تھا۔ کیا ہوا پھر کہ عمر فاروق تڑپ گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اپنی ذات سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو میرے آقا نے فرمایا الان تم ایمانوں کا یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو۔ اللہ، مسلمان کی زندگی میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے جی وہ تو اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں کر بے سکتا، شک، اس کا کوئی خیال نہیں کر سکتا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جب سامنے ماموں آیا وہ کافر تھا، اس کی گردن کاٹ دی۔ حضرت ابو بکر اور آپ کے بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں کہتے ہیں ابا جان آپ فلاں جنگ میں میرے نیچے آئے تھے تلوار کے، میں نے کہا بوڑھا باپ ہے چھوڑ دو، پھر آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں ذرا جھٹکا دیتا آپ کی گردن اڑ جاتی، میں نے کہا نہیں میری ماں بیوہ ہو جائے گی، پھر آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے پھر آپ کو چھوڑ دیا کہ میرے بہن بھائی یتیم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو صدیق کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ بات ختم کر کے جب چہرے کو دیکھا تو کہا ابا جان آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا بیٹا میں تیری تلوار کے نیچے 3 دفعہ آیا، تو نے مجھے اپنی ماں کو دیکھا مجھے ماں چھوڑ دیا، اپنی باپ اولاد کو دیکھا، بہن بھائیوں کو دیکھا مجھے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم جس محمد پر میرا ایمان ہے، اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اچھا، حضور کا گستاخ اور منکر سمجھ کے تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ اللہ اکبر، ایمان احترام کو پیدا کرتا ہے۔ جی بے اور شک، ایک عروہ تھے، صحابی نہیں تھے اس وقت، وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب گفتگو کرتے تھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تک ایسے ہاتھ لے جاتے تھے، اچھا، 1 دفعہ لے گئے، 2 دفعہ لے گئے، تیسری دفعہ بھی وہ ارادہ کر ہی رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق ساتھ کھڑے تھے، اچھا، انہوں نے تلوار کا دستہ نکالا اس کے ہاتھ پر مارا،
اچھا فرمایا اب نہ لے کے جانا، اب اگر یہ ہاتھ تیرا میرے آقا کی ریش تک مبارک تک پہنچا تو یہ واپس سلامت نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اچھا یہ محبت احترام کو پیدا کرتا ہے، محبت جنون کو پیدا کرتا ہے، محبت پیار کو پیدا کرتا ہے۔ بے شک، اور پھر میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں ضرور ارشاد۔ کہ قرآن پاک میں ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جی تم مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، اچھا، میرے حبیب کی اداؤں کی اتباع کرو۔ اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوگا؟ تم تو مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے تھے نا، آؤ میرے مصطفیٰ جیسا چہرہ بنا لو، ان کی جیسی ادائیں بنا لو، ان جیسے اعمال اختیار کر لو، ان جیسا اسوہ حسنہ اختیار کر لو۔ پھر کیا ہوگا؟ تم تو مجھے اپنا محبوب بنانے آئے تھے، ان کاموں کو کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں تمہارا محبوب نہیں، میں تمہارا محب بن جاؤں گا، اللہ محب بن جاؤں گا۔ تو میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام، یہ اسلام، میں یہاں پر مسلمان ہونے کے ناطے نہیں بات کر رہا ہوں، الحمدللہ مسلمان، لیکن میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں۔ جی، دنیا میں اگر کوئی مذہب جی امن و سلامتی کا پروگرام دے سکتا ہے، ایجنڈا دے سکتا ہے تو وہ اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم کسی کے مقتدا کو، معبود کو برا نہ کہو، کہیں وہ پلٹ کے تمہیں نہ کہے۔ تو اگر زمین پر یہ ماحول پیدا کر دیا جائے کہ آپ کسی کے مقتدا اور پیشوا اور امام کا احترام نہ کریں، پھر چاہیں کہ دنیا میں امن رہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اگر ہم امن چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہوگا، اس کے مطابق جو قوانین ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، اور اپنی آواز کو قومی اور بین الاقوامی جتنے فورم ہیں ان میں اٹھانا ہوگا، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس پر عمل کیے بغیر دنیا کا امن قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ علامہ صاحب، موجودہ دور میں کس طرح سے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممکن بنایا جائے؟ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے عزتیں دیں وہ اللہ نے دیں، بے شک، اور ان عزتوں کا محافظ بھی وہی خود ہے۔ ٹھیک، قرآن پاک میں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ٹھیک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، بے شک، آپ کی شان کو بلند فرما دیا، آپ کی عظمت کو بلند فرما دیا۔ ٹھیک، اب اگر کوئی اس کو نیچا کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، بے شک، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ٹھیک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والا لمحہ تیرا پہلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ بے شک، ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے جھنڈے بلند ہونے ہیں۔ جی جی، اب یہاں پر میں دو باتیں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا اسلامی ملک ہے، جی، یعنی مسلمانوں کی اکثریتی ملک ہے۔ ٹھیک، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مسلمان 95% مسلمان ہیں، ٹھیک، اور 5% غیر مسلم ہیں۔ ٹھیک، تو اس ملک میں اگر کسی سے کوئی گستاخی کے الفاظ سرزد ہوتے ہیں جی، تو اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے، ٹھیک، کیونکہ جہالت ہے ہمارے ملک میں۔ جی، اس جہالت کی وجہ سے نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا لفظ کس طرح بولنا چاہیے۔ اچھا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ہو اور کوئی کلمہ گو ہو جی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف کوئی لفظ بولے۔ بالکل ٹھیک، اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اگر کسی کی کوئی شکایت ملتی ہے تو اس شکایت کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کیا جائے، جی، اور اگر پھر کوئی ثابت ہوتا ہے جی، تو پھر اس کو ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اس کی سزا ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، آپ جب نظام عدل کو مضبوط کریں گے اور پبلک کو یہ تأثر ملے گا جی، کہ یہاں کوئی شخص گستاخی کر کے ہمارے عدالتی نظام سے بچ نہیں سکتا، جی، اور اس کو اس کے جرم کی سزا ملے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی سے ارادہ اور بالارادہ، یہ تو عدالت پہ جا کے پتہ چلے گا نا، اگر
گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے جی تو عوام پھر اس کا خود سڑکوں پر فیصلہ کرنے کی بجائے جی وہ پھر عدالتوں کے سپرد کریں گے. بے شک. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے بڑی محبت بھری گفتگو کی سب نے. جی یہ بھی سمجھانا ضروری ہے کہ کسی انسان کو کوئی ایک شخص خود سڑک پر کھڑا کر کے فیصلہ کر کے سزا نہیں دے جی سکتا. بہت اہم بات. یہ اسلامی ریاست ہے, یہ مسلمانوں کی ریاست ہے. بے شک. اگر یہ تو اس بات میں بڑا خوش ہوں کہ تمام مسالک کے جید علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ سننے والے کو نہیں کرنا, اس کا فیصلہ ہمارا نظام عدالت کرے گا. بے شک. اس کو سزا دینی ہے, سزا وہ دے گا. قید کرنا ہے, قید وہ کرے گا. یہ ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ نے اپنی ذات کی خاطر کسی کو سزا نہیں دی. بالکل ٹھیک. اور وہ لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا جی کہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپ جائیں تو ان کو پکڑ کے وہاں ذبح کر دو. ٹھیک. اور اس کے علاوہ ایک یہودی تھا کعب بن اشرف, اچھا, یہ ان کے بارے میں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. ان کو بطور سزا کے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے. بے شک. آپ نے دیکھا کہ یہ جو شخص ہے نا کعب بن اشرف, جب بدر کا معرکہ ختم ہوا وہ مکہ پہنچ گیا. اچھا. اور وہاں جا کے قریش کو, قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا. اچھا. اور روتا تھا وہاں بیٹھ کے. اور بدر کے جو 70 کافر مارے گئے تھے ان کے اولاد کے پاس, ان کے ماں باپ کے پاس جا کے وہ مگرمچھ کے آنسو بہا کے ان کے جذبات کو ابھارتا تھا. اچھا اچھا اچھا. وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا تھا, اور جس کی وجہ یہ ہوا کہ کچھ وقت ہی گزرا تو پھر ایک غزوہ آ گیا احد کا. ٹھیک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کافر کہ جو گستاخ بھی تھے جی اور کافروں کے جذبات سے کھیلتے تھے, انہیں انتقام پر مجبور کرتے تھے, انہیں تیار کر کے پھر میدان جنگ میں لا کے کھڑا کر دیتے تھے, کیونکہ وہ ایک کفر کی تحریک تھی جی جو اسلام کو ہر وقت زچ کرنے میں رہتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سزا تجویز کی کہ ان کو جہاں ملیں ان کو ختم کر دو, کیونکہ والفتنہ تو اشد من القتل. جی جو قتل ہے اس سے زیادہ سخت فتنہ ہے. اللہ اکبر. تو فتنے کو ختم کرو. اب رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ, آپ دیکھیے انک لعلی خلق عظیم, میرے آقا کی ذات ہے نا. بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جس نے مہمان ٹھہرا تھا, حضور نے اپنا بستر دیا, جی اس نے پخانہ کیا تھا. اچھا. اس کے بعد پھر جب وہ صبح اٹھ کے بھاگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے تو آپ نے لوٹا پکڑا, برتن اور صاف کرنے لگے تو صحابہ نے حضور کے ہاتھ پکڑ لیا کہ حضور ہم جو خادم بیٹھے ہیں ہم کریں گے. فرمایا نہیں, میرا مہمان تھا, میرا بستر ہے, میں خود کروں گا. اب وہ کہتے ہیں میں تھوڑی دور جا کے نا, میں نے کہا ذرا دیکھوں مسجد نبی میں کوئی تماشا لگا ہوا ہوگا, مجھے کوس رہے ہوں گے, گالیاں دے رہے ہوں گے کہ منحوس آیا تھا ایسا کر گیا. وہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کوئی تماشا نہیں لگا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنے بستر کو دھونا چاہتے ہیں, صحابہ حضور سے پکڑ رہے ہیں کہ آپ نہ دھوئیں. بس اسی ماحول میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کے ہاتھ پکڑ لیے, کہا حضور میں اسے دھوؤں گا, آپ میرا دل دھو دیجئے. اللہ اکبر. یہ اخلاق حسنہ تھا. پھر وہ واقعہ کہ جس میں آپ کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی گئی, لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے. کیوں نہ کامیاب ہوئے؟ کہ رب نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس, اے پیارے ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے. آپ ادھر تھے, خیمے میں تھے, تو جب یہ آیت اتری میدان جنگ میں تو حضور نے خیمے سے باہر چہرہ مبارک نکالا اور اپنے جو گارڈ تھے یعنی محافظ تھے ان کو جاؤ تم. اچھا. تو صحابہ نے کہا حضور کفر ہے ہر طرف, اور اسی خطرات کی وجہ سے تو نماز قصر کی گئی تھی. فرمایا راستے میں تم سفر کرو تو حالات ٹھیک نہیں ہیں سفر کے, ہر طرف دشمن پھیلے ہوئے ہیں, تو تم 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. اچھا. یہ قصر اس وجہ سے ہوئی نا. جی تو آسانی پیدا کر, ہاں آسانی کی بھی, مختصر عبادت کر کے پھر سفر جاری رکھو. تو جب صحابہ نے یہ دیکھا حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں, تو انہوں نے کہا حضور ہر طرف دشمن ہے. فرمایا رب نے وعدہ کر لیا ہے, اللہ اکبر, واللہ یعصمک من الناس, ہم تمہیں لوگوں سے تیری حفاظت فرمائیں گے. اس لیے فرمایا کہ اب مجھ پر کوئی غالب آ کے نعوذ باللہ مجھے شہید کر دے, ایسا نہیں. اور اسی طرح ایک بوڑھی عورت کا واقعہ مکہ کا ہے. حضور تشریف لے جا رہے تھے, وہ روڈ پر بیٹھی تھی, کسی ادھر بلاتی کبھی ادھر, کسی کو بلاتے, کوئی قریب نہ آیا. حضور نے فرمایا اماں مجھے بتا تیرا کیا کام ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ میرا سامان اٹھا کے مجھے چھوڑاؤ. حضور نے سامان اٹھا لیا, ساتھ جا رہے ہیں. فرمایا کہاں جانا؟ فرمایا دور کہیں چھوڑاؤ مجھے.
ہمارا کیوں جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک محمد شخص آیا ہے، اچھا وہ اس کے ایسا کوئی جادو ہے اس کے اندر، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، اچھا اور جس کو وہ دیکھ لے وہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو بچانے کے لیے دور رہنا چاہتی ہوں تاکہ میں وہیں مروں۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلتے گئے، وہ کوستی گئی، باتیں کرتی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہاں سامان اتارو، حضور سامان اتارا، جانے لگے۔ جی 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 تو جب جانے لگے اس نے روکا، ٹھیک۔ اس نے کہا بیٹا تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے، مجھے اٹھا کے لایا ہے، میرا سامان نام تو بتاتا جا۔ اب حضور کے اخلاق کریمانہ دیکھیے، جی آپ نام نہیں بتانا چاہتے تھے، فرمایا اس کو شرمندگی ہوگی، اچھا یہ سارے راستے میرے بارے میں تو باتیں کرتی آئی جی ہے۔ جی جی تو بالآخر حضور تو صادق الامین تھے، جب اس نے اصرار کیا تو اس نے کہا، میرے آقا نے فرمایا اماں جس کو تو کوستی آئی ہے وہی تو میں ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا سامان اٹھاؤ میرا، فرمایا اب کدھر؟ فرمایا جہاں تو رہے گا میں تیرے قدموں میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروقی صاحب بڑی میٹھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اختتام چونکہ قریب ہے، میں چاہوں گا کچھ اختتامی کلمات ارشاد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب ہی لے لیں، ویسے تو قرآن مجید میں جو تعظیم نبی اور ناموس رسالت کے حوالے سے تعلیمات ہیں، جو آپ کی عزت اور آپ کے مقام کو واضح کیا گیا ہے، وہ تو بہت سی آیات ہیں۔ اس میں سے ایک یہی لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی۔ اب دیکھیے کہ آواز ایک اور بات ہوتی ہے، اور جو بات ہے جو آپ کی حدیث ہے اس کی ایک اور بات ہے۔ بے شک جب آواز کی اتنی حیثیت بتائی گئی تو جو آپ کی بات ہے، جو آپ کی حدیث ہے، اس کی کیا شان ہوگی، اور جو آپ کی ذات ہے اس کی کیا حیثیت بے ہوگی۔ شک بے شک۔ تو حضرت ثابت بن شماس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خطیب النبی کے نام سے ہی مشہور تھے، ان کی آواز قدرتی بلند تھی، ٹھیک تو وہ یہ آیت مبارکہ اترنے کے بعد گھر میں ہی بیٹھ گئے، ٹھیک مسجد نہیں آ رہے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے کہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں جانتے تھے کہ کون آیا کون نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نظر نہیں آئے، تو ایک صحابی جو ان کے ہمسائے تھے انہوں نے کہا میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ تو پھر وہ گئے تو وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے تو اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ میری آواز تو بلند ہے، تو اب میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، وہ ایسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں جا کے بتا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو قرآن مجید نے نمایاں کیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ذاتی حیثیات کو، آپ کے جو تعدد ازواج ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی تھی اس حوالے سے باتیں ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3-4 مقام پہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ جی بے شک۔ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے جو آج ہمارے موضوع کی ایسے سمجھیں کہ اہم بات ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی چھپے لفظوں میں، دبے لفظوں میں، اپنے کسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی بھی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کوئی بھی ایسا لفظ کہتا ہے، صراحتاً کہتا ہے، اشارتاً کہتا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حساب لینے والا بھی ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مختلف مقامات پہ یہ بار بار بیان فرمایا، بلکہ ایک مقام پہ یہ بھی ہے وہیں پہ کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، کہ جو تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، وہ جانتا بھی ہے اور حکمت بھی ہے اس میں۔ بے شک۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ جو بھی ایسے اقدام کرتے ہیں دبے لفظوں میں، چھپے انداز سے، کسی بھی انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی بھی حملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے، بے شک۔ اور وہ پھر جو جب سزا دیتا ہے تو پھر دنیا اسے کسی کو بھی بچا نہیں سکتی۔ جی بے شک۔ علامہ صاحب وقت چونکہ قلیل ہے، آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ہمارے کردار کے حوالے سے، ہمیں کس طرح سے کیا آپٹ کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت نعوذ باللہ وہی کرے گا جس کے دل میں بغض ہوگا اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا۔ ایسے ہی اب اگر وہ ایک سازش کے تحت ایسا کوئی مواد سوشل میڈیا پر چھوڑتے ہیں، اس کے بعد اس کو لاکھوں لوگوں تک ہم پہنچاتے ہیں، نیچے لکھ دیتے ہیں کہ اس گستاخ کو پکڑو، زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، جہاں ملے تو اس طرح کرو۔ بھائی اس نے تو ایک حرکت کی جو قابل مذمت ہے، لیکن آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کا جو دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ
میں یہ کہتا ہوں حکومت پاکستان اس چیز کا اہتمام کرے، ہماری عدالتیں اس چیز کا اہتمام کریں کہ اگر کوئی ایسا مواد سوشل میڈیا پر آتا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کیا جائے اور اس کے اوپر فلٹر لگا کے ایسے مواد کو نہ آنے دیا جائے۔ حکومت بہت سی ایسی کاوشیں لے کر آ رہی ہے، جس طرح ہمارے ہاں ہمارے جو ادارے ہیں سلامتی کے ادارے، بے شک ان کے بارے میں یہ ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے نا، بالکل ایسے ہی۔ تو ایسے تو پہلے تو ایسے آنے ہی نہیں چاہیے، اور اگر آ جائے تو پھر میرا اور آپ کے ایمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے اس کی اشاعت نہ کریں، کیونکہ اس کی اشاعت کرنا بھی کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، بلکہ اسی کا فائدہ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کر رہے ہیں، اور اس کی سازش کو آپ کامیاب کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کو دکھا رہے ہیں۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا، اس نے تو ایک کام کر کے چھوڑ دیا، اور ہم اس کے پروگرام کو نادانی سے بلا ارادہ ہم اس کے پروگرام کو مکمل کر رہے ہیں۔ حکومت بھی انتظام کرے، مزید اہتمام کرے، اور دوسرے طور پر ہمیں بھی اس قسم کے مواد کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میری فیس بک پر یا آپ کی فیس بک پر آتا ہے، شیئر کرنے کے بجائے اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کی تشریف آوری پر آپ کا مشکور ہوں۔ ناظرین، دل تو نہیں چاہتا کہ یہ گفتگو کا سلسلہ یہاں تھمے، کیونکہ عشق اور محبت کی خوشبو سے یوں راستہ ہے کہ دل کے چمنزاروں میں بھی اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ مگر شاعر نے کہا تھا کہ وقت سے کون کہے یار، ذرا آہستہ۔ یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصی ٹرانسمیشن سے اپنے میزبان محمد علی حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔